بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کبھی خوشبو آ نہیں سکتی سندر کے فضلے اور فضولوں سے۔ عزیزان گرامی، میں تھوڑا خادم منیر عباس چشتی اسلام آباد بحریہ انکلیو تو تھوڑی خدمت وچ حاضر ہاں۔ چند دن سے ایک شوشہ جو ہے وہ سلطان القاذبین، رئیس الجاہلین، امام المنافقین والحاسدین، مفتری عرب و عجم، امام البغیرت ملا فضل سندروی نے ایک سوشل میڈیا اتنے شوشہ چھڑیا ہے مباہلہ دے نام نال۔ اور پہلے بھی ملا نے اپنے کافی سارے کتے بھونکن لئی چھڑے ہوئے سن، لیکن اس باری ملا نے کتا نہیں چھڑیا، ایک پستی جی کتی چھڑی ہے۔ اس واسطے کہ کل میں ویڈیو ایک دیکھی ہے جہدے وچ او کھلوتے ہوں بڑا سارا اپنے تو بڑا ڈنڈا چکیا ہوا ہے تے بندے نال کھلوتے ہے تے پتہ نہیں لگتا جی کھلوتا ہے کہ بیٹھا ہے، اڑتا ہے کہ بہندا ہے۔ جویں او پستی کتی کسے بڑی نسل دے کتے نال جمع ہو جائے تو او دے تو بعد او کدے اٹھدی ہے، کدے بہندی ہے، کدے ڈگدی ہے، کدے ڈہندی ہے۔ او حالت سی اس پستی کتی دی۔ تے ملا فضل خود کیوں نہیں مباہلہ دا چیلنج قبول کردا کسے دا، تے خود کیوں نہیں میدان وچ آندا، جبکہ انہوں پہلے مراتب شاہ کاظمی بھی مباہلے دا چیلنج کر چکے نے کہ خود آ اور اپنے ماسٹر ابو جہل شفی نو بھی لے کے آ، تے ملا نہیں آیا۔ تے اے تضاد بیانی بھی اسی بیان کر دیاں گے اج دے بیان اندر کہ ملا نے بیان دیتا ہے کہ اج تو بعد ساڈا کوئی بندہ مباہلہ دا چیلنج نہ قبول کرے نہ مباہلہ کرے۔ پھر یا ملا کذاب ہے کہ اے گل کرن دے بعد بھی او دے چمچے جڑا ہے مباہلہ کرن ٹر پیندے نے، تے یا چمچے جڑے نے او کذاب نے۔ دوسری اس گل دا جواب بھی دین کہ ٹی ایل پی کے کسی ذمہ دار بندے نے ان کو مباہلہ کا چیلنج کیا ہو، اس کی ویڈیو اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آشکار کریں۔ یہ محض ڈرامہ بازی ہے اور شہرت کے یہ پجاری جو ہیں کچھ عرصے سے اسی طرح لگے ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے دیکھا کہ سکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے خلاف بولنے سے شہرت نہیں ملی تو اب مسئلہ یزید کو اٹھائیں، شاید شہرت مل جائے۔ جب وہاں سے بھی ہم نے ان کو چاروں طرف سے ان کا راستہ بند کر دیا تو اب انہوں نے ٹی ایل پی کے خلاف جو ہے بکواس بازی کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس بات کو بھی ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ اللہ رسول کا نام مٹوانا یا جلوا دینا اگر گستاخی اور کفر ہے تو بخاری کی صحیح حدیث جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پاک کی آیات کے متعلق مٹوانا یا جلوانا ذکر ہوا ہے، ان کے متعلق کیا فتویٰ ہے، اور یزید جو ان کا امیر المومنین ہے جس نے کعبۃ اللہ کو جلوایا اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے، اس کو کافر کیوں نہیں کہتے اس بات پہ۔ اور اس ریکارڈنگ میں ہم اس بات کو بھی ظاہر کریں گے کہ آج سے عرصہ پہلے ان کو مباہلہ کا انہوں نے چیلنج کیا اور اس میں خود ملا فضل جو ہے بری طرح شکست کھا چکا ہے، اس کا بھی آپ حوالہ دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اس بیان میں سب سے پہلے میں مباہلہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مباہلہ کا ذکر فرمایا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عیسائیوں کے ساتھ جب عیسائی آپ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب مباہلہ کا جو شخص معنی نہیں جانتا، جبکہ میں نے اپنے پچھلے بیان کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ لغت کی کسی کتاب سے اس کا پہلے معنی تو بیان کریں، جس کو یہ لغتیں کہتے ہیں تو لغتاں وچ کچھ کڈو تو صحیح، تھانوں پتہ ہی کوئی نہیں، تسی نس نس کے اگ والے پاسے جاندے ہو، سانوں پتہ ہے تسی جانا اگ وچ ہی ہے، تساں اگ وچ وڑ کے تے تساں اپنے ڈیڈی یزید نوں جا کے ملنا ہے تے تھوڑا اتھے ہی تھوڑی منزل ہے تے تسی اتھے دنیا وچ ہی اپنے واسطے اگ نوں پسند کردے ہو، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ کا عذاب دینے سے منع فرمایا، صحیح بخاری میں اس بات کا ذکر ہے۔ لیکن یہ کیوں اپنے تئیں آگ کو پسند کرتے ہیں یہ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے اور ناریوں کو نار سے بڑا پیار ہے۔
تو مباہلہ جو ہے اس کے حوالے سے میں پہلے کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ مباہلہ جو ہے در حقیقت اس کا مادہ جو ہے بہل ہے، اور یہ اہل کے وزن پر ہے، اور یہ اس کا مادہ جو ہے بہل سے مشتق ہے، اور اس کا معنی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا اور کسی چیز سے قید و بند کو اٹھانا۔ اور مباہلہ کا لغوی معنی ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنا ہے۔ اب یہاں یہ بھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب تم لعنت شخصی کے قائل نہیں ہو تو پھر کس منہ سے تم مباہلہ کا نام لیتے ہو؟ سب سے عام بات جو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ جب تم لعنت شخصی کے حوالے سے جگہ جگہ جا کے تقریریں کرتے ہو اور باتیں کرتے ہو، تو مباہلہ تو در حقیقت جو ہے وہ فریقین ایک دوسرے کے متعلق لعن کرتے ہیں، تو تم کیا وجہ ہے کہ اس حقیقت کو چھوڑ کے تم اپنے ڈیڈی کی آگ کو ہی پسند کر رہے ہو؟ تو ایک دوسرے پر لعن کرنا اور ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنا، یہ معاملہ جو ہے یہ مباہلہ کہلاتا ہے۔ اب مباہلہ جو ہے اس کے متعلق لسان العرب کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو تو وہ ایک جگہ جمع ہو کر کہیں کہ ہم میں سے جو ظالم ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو تم تو لعنت شخصی کے قائل نہیں ہو کہ تم جا کے کسی ایک شخص پر، وہ TLP کا ہو یا وہ مسئلہ یزید کے حوالے سے بات ہو، تم جا کے کسی کے اوپر لعنت کرو، یا تم کسی ایک شخص پہ جیسا کہ تم لعنت شخصی کر بھی لیتے ہو جب اپنی باری آتی ہے، تو ماں یزید کو بچانے کے لیے کہتے ہو کہ ہم لعنت شخصی کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ مباہلہ جو ہے حق بات ثابت کرنے اور باطل کو شکست خوردہ کرنے کے لیے مباہلہ کرنا شرعی طور پر جائز ہے۔ مباہلہ میں حق بات ثابت ہو جانے کے باوجود بھی اس سے نام ماننے والے پر حجت قائم کی جاتی ہے، لیکن یہاں بات ساری کی ساری ہی الٹی ہے کہ جو لوگ بالکل جھوٹے اور کذاب اور دجال ہیں وہ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو ہم شہید ہیں اور ہم زندہ رہے تو غازی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے کہ ان کا ملا جو ہے بالکل بڑے پکے چٹے جھوٹ بول چکا ہے، اس لیے کہ اس نے امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے والا کہا کہ یزید کی بیعت کر لی تھی، امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کر لی تھی، 80 صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، ابن غنم جو یزید کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے اس کے بارے میں لکھ دیا کہ بیعت کر لی تھی۔ اور بڑے بڑے جھوٹ ان لوگوں نے بولے ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے جھوٹ جن کو یہ اندر سے مانتے بھی ہوں گے کہ ملا نے بہت بڑے جھوٹ بولے ہیں، اس کے باوجود اس کو سچا کہہ کے اس کے حق میں مبالغہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ایسی باتیں ان کے لیے مباہلہ جو ہے کرنا بھی کیا جائز ہے کہ نہیں، یعنی مسئلہ یزید کے حوالے سے انہوں نے مباہلہ کرنے کی ان کے چمچوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ تو مباہلہ جو ہے ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے جو قطعی ہوں، جن کے دلائل قطعی ہوں، جو معاملہ قطعی ہو، نہ کہ اجتہادی اور ظنی مسائل پہ مباہلہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو اجتہادی معاملات ہوتے ہیں ان میں دوسرا فریق جو ہوتا ہے اس کی طرف بھی حق کی جو ہے گنجائش ہوتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے مباہلہ کرنا یہ بالکل جاہلانہ بات ہے۔ مباہلہ کرنے کے لیے نیت جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے اور حق کو واضح کرنا ہوتا ہے، جبکہ ان کی رضا جو ہے وہ شہرت اور اپنے جھوٹ کو جو ہے وہ آفاق میں پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے۔ مباہلہ کا مقصد جو ہے حق بات ثابت کرنا اور اہل حق کی تائید جو ہے اس سے ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے، اور باطل کو مٹانا مقصود ہوتا ہے، اور باطل کو رسوا کرنا اور کسی بندے کو گرانا یا کسی بندے کو جو ہے ذلیل کرنا اس کا مقصود نہیں ہوتا۔ مباہلہ مخالف پر حجت قائم ہو جانے اور اس کے سامنے حق بات واضح دلائل اور قطعی براہین بیان کرنے کے بعد ہو، یعنی اگر آپ کسی سے مباہلہ کرتے ہیں
تو دلائل اور قطعی براہین. اب یزید کے معاملے پر یہ تو خود کہتے ہیں کہ یہ فلاں مسئلہ اجتہادی ہے بقول ان کے، تو پھر اس کے اوپر اس کو قطعی بھی بنا دیتے ہیں اور اس پر مباہلے کے لیے بھی اپنی شلواروں پر کر لیتے ہیں اور مباہلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جب آگے والا کہتا ہے کہ آ جاؤ اپنے پیر شفیع ماسٹر ابو جال کو بھی ساتھ لے آؤ، تو یہ اندر جا کے پھر چھپ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نام نہیں لیتے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہمارا کوئی دڑبیچ مباہلے کا چیلنج بھی قبول نہ کرے. اور مخالف جو ہے، مخالف سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ وہ باطل پر ڈٹا ہوا ہے، جبکہ یہ تو خود ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، حق بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور وہ محض انا پر اڑا ہو، کیونکہ مباہلہ مخالف پر اللہ کی لعنت اور غضب نازل ہونے کا باعث ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب نازل ہونے کی بد دعا اس شخص کے بارے میں ہو سکتی ہے جو ہر دھرم ہو اور سخت جو ہے وہ گمراہ ہو. تو اس معاملے میں یہ لوگ جو ہیں دلائل قطعی اور اس طرح کے معاملات جو قطعی دلائل سے ثابت ہوں ان پر مباہلہ کرنے نہیں کر رہے، بلکہ ظنی اور اجتہادی یا تحقیقی یا تاریخی مسائل کے اوپر مباہلہ کرنے کے لیے یہ اپنی شلواروں پر کرتے ہیں، یعنی یزید کو بچانے کے لیے. اب یہاں ہم یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ مباہلہ کے بارے میں بعض علماء نے کتاب و سنت، آثار اور اہل علم کی گفتگو کی روشنی میں اس کی شرائط مرتب کی ہیں. ان شرائط کے بارے میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ مباہلہ صرف کسی ایسے شرعی معاملے میں جائز ہے جس کے بارے میں سخت اختلاف ہو اور جھگڑا کھڑا ہو گیا ہو، اور اس جھگڑے کے خاتمے کا صرف حل جو ہے وہ یہی ہو. اس لیے مباہلہ کرنے کے لیے شرط لگائی جاتی ہے اور حجت جو ہے وہ فریق پہ قائم کرنی ہوتی ہے. لیکن یہاں ساری الٹی ہی چال ہے ان لوگوں کی. اب ٹی ایل پی کے لوگوں سے اگر یہ مباہلہ کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا نام کٹوا دیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہوا کہیں بھی نہیں کاٹا، اور لکھا ہوا کاٹا یا مٹوایا یا جلوایا جو ہے وہ اور شخصیات سے بھی ثابت ہے، تو ان کے اوپر وہ فتویٰ بازی نہیں کرتے. اور مباہلہ کا جو طریقہ ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنا ہے، بد دعا کرنا ہے، اکٹھا ہونا ہے اور یہ معاملات کرنے ہیں، جبکہ یہ آگ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک مہم پر روانہ ہمیں فرمایا اور یہ ہدایت فرمائی کہ اگر تمہیں فلاں فلاں مل جائیں تو انہیں آگ میں جلا دینا. پھر جب ہم نے روانگی کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کو جلا دینا، لیکن آگ ایک ایسی چیز ہے جس کی سزا صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اس لیے اگر وہ تمہیں مل جائیں تو انہیں قتل کرنا، آگ میں نہ جلانا. جبکہ ملا اور اس کی ٹیم جو ہے وہ تو آگ میں جانے کو پسند کر رہے ہیں اور بار بار وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے آگ میں جائیں. تو یہاں یہ بات میں کرتا چلوں کہ آج سے عرصہ قبل بھی ملا فضل سندروی کو بڑا شوق تھا آگ میں جانے کا، اور خود آگ میں نہیں جاتا. اب اگر تو سمجھتا ہے کہ تیرے پاس جو معاملہ ہے یزید کے معاملے میں اور وہ قطعی ہے تو خود میدان میں نکلنا مباہلہ کرنے کے لیے. دیکھیں جب نبی علیہ السلام کا معاملہ عیسائیوں کے ساتھ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بنفس نفیس آپ کو حکم بھی ہے اور آپ کی اہل بیت کے لوگ بھی جمع ہوئے، جس کا صحیح مسلم کے اندر ذکر ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ملا فضل سندروی خود نہیں نکلتا، اور ایسے لوگ جن کو اپنا نہیں پتہ، اور ایسے بہت سارے، بلکہ یہی بندہ جس کو ابھی یہ پیش کر رہے ہیں کیا ان لوگوں نے، جس کو اپنا نام نہیں آتا، سیدھا آپ جا کے اس کی زبانی سنیں کہ وہ کس طرح اپنا نام بولتا ہے اویس، اور آپ کسی سے پوچھیں کہ یہ نام اپنا ٹھیک بول رہا ہے. جس کو اپنا نام نہیں آتا اور جو کتابوں کے نام لیتا ہے، یہ امام ابن حجر کی کتاب تہذیب التہذیب کا جب نام لیتا ہے تو تہذیب بولتا ہے یہ، ٹھیک ہے. امام ذہبی کے متعلق زیبی، اس کی وائسیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. ایسا شخص جس کو اپنا نام نہیں آتا، جس کو مباہلہ کا پتہ نہیں، جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں، کہ وہ دوسرے بندے کو جو ہے وہ جھوٹا سمجھتا ہے، محض جو ہے شخصیت پرستی کرتے ہوئے یہ لوگ جو ہے وہاں
اپنے ملا کی سرپرستی کرتے ہوئے اور اس کے جھوٹ کی سرپرستی کرتے ہوئے کسی جگہ چلے جاتے ہیں اور اس طرح ڈرامہ بازی کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم نے مبالغہ کیا اور ہم غازی بن کے آ گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو آج سے عرصہ قبل جو ہے ملا نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ میں جو ہے آگ کے اندر اپنا رومال پھینکوں گا. اچھا ملا کا بیان یہ انٹرنیٹ پہ شاید اس وقت بھی موجود ہو, میں نے بھی سنا تھا, اپنا رومال پھینکوں گا. تو بکو جٹی نے پترا خود اترنا اگ وچ, تینوں پتہ لگ جائے کہ جنابے والا کی کرنا ہے, رومال تو کیوں سٹدا میں. تو اس نے سعید احمد اسد صاحب کو اس نے مباہلہ کا چیلنج کیا کہ میں اپنا رومال جو ہے آگ میں ڈالوں گا تو تم بھی ڈالو. تو ابھی انہوں نے ان دنوں میں دوبارہ کلپ جو ہے سعید احمد اسد صاحب کا اپلوڈ کیا ہے اور کاٹ کے کیا ہے. ٹھیک ہے, کاٹ کے کیا ہے, ہم نیچے اس کا لنک دیں گے, کہ جس میں انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ تم خود جو ہے آگ میں جاؤ اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو, حق پر سمجھتے ہو. تو اگر تم بچ گئے تو ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے, اور اگر تم جل گئے تو خس کم جہاں پاک. اور یہ بات میں نے بھی کہی تھی ان کو پچھلے جب حجرہ شاہ مقیم کے مبالغہ کے حوالے سے بات چھڑی تھی, تو میں نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ تم خود چلے جاؤ آگ میں. اور اب اگر تم آگ والا ایک طریقہ لے کے آتے ہو تو اس پر دلائل دو, اور مباہلہ جو ہے اس کی شرائط اور اس کی جو حقیقت ہے وہ کتاب و سنت سے اس کو سب کے سامنے لاؤ. تو سعید احمد اسد صاحب کو ملا نے مباہلہ میں یہ اس وقت فون پر بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سعید احمد اسد اتنے عرصے میں اندھا ہو جائے گا. یہ کلپ انہوں نے آگے سے کاٹ لیا, اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہودیوں والا کام ہے کلپ کاٹنا, تو انہوں نے کلپ کیوں کاٹا؟ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آگے والی بات جس میں ان کا ملا بالکل مفتری عرب و عجم ثابت ہو رہا تھا, اس بات کو کیوں انہوں نے کاٹ دیا؟ کہ جس میں یہ ہے کہ اس نے کہا سعید اسد جو ہے اتنے عرصے میں اندھا ہو جائے گا. تو سعید اسد تو آج تک اندھے نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ملا جو ہے بہت بڑا دجال ہے اور مرزا قادیانی کی طرح بکتا ہے, جیسا مرزا قادیانی جو ہے جھوٹی پیش گوئیاں کرتا تھا اور پھر جھوٹا پڑ جاتا تھا. تو تمہارا ملا بھی بالکل وہی بولی بولتا ہے. تو تمہارا ملا پہلے سے ہی شکست خوردہ ہے, اور اب تم جو ہے ڈرامہ بازیاں کرتے ہو, اور اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم نے فلاں کے ساتھ مباہلہ کیا اور فلاں نے ہمیں چیلنج کیا. تو تمہارے ملا نے تو کہا تھا کہ تم نے چیلنج قبول ہی نہیں کرنا, تو تم نے کس منہ سے چیلنج قبول کیا اگر تمہیں کسی نے بالفرض چیلنج کیا بھی ہے؟ تو پہلے اپنے ملا کا بیان لاؤ کہ تمہارے ملا نے اپنی پچھلی بات کو جو ہے وہ جھوٹ قرار دے دیا ہو اور کہا ہو کہ اس وقت جو ہے میں نشے میں تھا اور میں نے منع کیا تھا لیکن اب میں منع نہیں کرتا. تو پھر تو تم کہو کہ ہمیں فلاں نے چیلنج کیا اور ہم نے اس کی چیلنج کو قبول کیا اور ہم گئے ہیں. اور آج خود اگر تم نے چیلنج کیا ہے تو پھر بھی تمہارے ملا نے تم لوگوں کو منع کیا ہوا تھا, اور ملا کا اس پر بیان لاؤ, وگرنہ جو ہے تم جھوٹے ہو. ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین. تو مباہلہ کے حوالے سے یہ کافی عرصے سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور ان کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی صداقت اور کوئی سچائی نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی